اس دنیا کے تمام ملحدین یعنی ایتھیسٹ، ایگنوسٹکس اور شکوک و شبہات میں مبتلا لوگوں کے نام میرا ایک واضح اعلان ہے۔ میرے پاس آپ کے لیے کچھ سیدھے سوالات ہیں اور قرآن کریم کے اوپن چیلنجز ہیں۔ برسوں تک میں لائیو سیشنز، ویڈیو رسپانسز اور واٹس ایپ اور فیس بک اور ٹک ٹاک میسیجز کے ذریعے الہات کے سوالات اور اعتراضات کے جوابات دیتا رہا ہوں۔ میں نے ہر پلیٹ فارم پر منطق، سائنس اور ہمدردی کے ذریعے ہر انسان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش کی۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ علم اور دلیل کی روشنی میں ان تمام الجھنوں کو دور کیا جائے جو حق کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ اس طویل سفر میں کئی ایسے لوگ آئے جنہوں نے کھلے عام وعدے کیے کہ اگر ان کے سوالوں کے جوابات دے دیے گئے تو وہ حق کی طرف لوٹ آئیں گے اور اپنی ہر درمی چھوڑ دیں گے۔ کچھ آئے بھی، لیکن کچھ جب انہیں ناقابل تردید لاجیکل اور سائنٹیفک دلائل کے ساتھ جوابات مل گئے تو وہ اپنا وعدہ پورا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ سچائی کو کھلے دل سے قبول کرنے کی بجائے انہوں نے محض احتساب سے بچنے کے لیے پینترا بدلا اور اپنی انا کی تسکین کے لیے بالکل نئے سوالات کے پیچھے چھپنے لگے۔ تب مجھے اس تلخ حقیقت کا احساس ہوا۔ دراصل انہیں جوابات چاہیے نہیں، وہ اپنے تعصب اور ضد کی تاریکی میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ کبھی بھی قرآن پر غیر جانبدارانہ، دیانتداری اور سائنسی بنیادوں پر تحقیق نہیں کریں گے۔ ان کا مقصد سچائی کی تلاش نہیں بلکہ محض بحث برائے بحث ہے۔ میرے آڈینس مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ ان سے سوال پوچھیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ گیند ان کی کورٹ میں ڈالی جائے۔ اب محض دفاع کرنے کی بجائے میں آپ سے براہ راست سوالات پوچھ کر آپ کو سوچنے پر مجبور کروں گا۔ میرا حتمی مقصد آج بھی بالکل وہی ہے، پوری انسانیت کو ایک خوبصورت راستے اور ابدی کامیابی کی طرف بلانا۔ لیکن اس بار آپ کو بے بنیاد اعتراضات کے پیچھے چھپنے دینے کی بجائے ہم آپ کو اپنے ہی نظریات پر غور و فکر کرنے پر مجبور کریں گے۔ میرا پہلا سوال ہے، ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی، مشین لرننگ اور کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس کے دور میں جی رہے ہیں۔ اس میدان کی سب سے جدید اور ترقی یافتہ شاخ اس کو سٹائلومیٹری کہتے ہیں، یعنی لنگوسٹک طرز پہ اور سائنسی طرز پہ میتھمیٹیکل سٹڈی کرنا۔ انسانی نفسیات کا ایک مسلم اصول ہے کہ ہر ایک انسان کا اپنا ایک منفرد لسانی فنگر پرنٹ ہے، لنگوسٹک فنگر پرنٹ ہوتا ہے۔ انسان جب بھی بولتا ہے یا لکھتا ہے، اس کے لاشعور یعنی اس کے سب کانشیس میں موجود الفاظ اور جملوں کی بناوٹ خود بخود ظاہر ہونے لگتی ہے۔ یہ ہر ایک کی الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے کے لکھنے کا انداز نقل کرنے کی کوشش بھی کریں تو آج کے جو ماڈرن کمپیوٹرز ہیں، سپر کمپیوٹرز ہیں، آپ کے الفاظ کے استعمال کی فریکوینسی، جملوں کی ساخت اور جو اسٹرکچرل نمونے ہیں ان کا تجزیہ کر کے آپ کی اصل تصنیف کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان 23 سال تک مسلسل دو بالکل مختلف شخصیات اور دو مختلف لنگوسٹک انداز میں بات نہیں کر سکتا۔ صدیوں سے ایتھیسٹ کا ایک گھسا پٹا دعویٰ یہ رہا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم نعوذ باللہ خود لکھا تھا۔ حال ہی میں جدید سائنس نے اس دعوے کو حتمی سائنسی کسوٹی پر پرکھنے کا فیصلہ کیا۔ مشہور اور اتھینٹک کمپیوٹیشنل سٹڈیز جیسے سیوت کی 2015 سے 2023 کی تحقیق میں سائنسدانوں نے دو مختلف تحریروں کو مشین لرننگ اور الگوریتھمز میں ڈالا۔ سب سے پہلے انہوں نے قرآن کریم پیش کیا، پھر انہوں نے صحیح بخاری سے احادیث پیش کی جو کہ پیغمبر اسلام کی روزمرہ کی گفتگو اور بیانات کی نمائندگی کرتی ہے۔ الگوریتھمز نے دونوں کے الفاظ کی فریکوینسی اور جملوں کی پیچیدہ ساخت کا تفصیلی نقشہ تیار کیا۔ نتائج بالکل حتمی اور حیران کن تھے۔ کمپیوٹر نے دو بالکل الگ الگ لسانی اور ساختیاتی کلسٹرز یعنی اسٹرکچرل کلسٹرز بنائے۔ سائنس نے باقاعدہ طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قرآن اور احادیث کا تصنیفی انداز بالکل مختلف ہے۔ قرآن کا لنگوسٹک ڈی این اے پیغمبر اسلام کی اپنی انسانی گفتگو سے 100% مختلف ہے، بلکہ دنیا کے کسی بھی انسان سے مختلف ہے۔ یہ بات کتنی موضوعاتی ہے، اسے صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو دیگر تاریخی اور مذہبی کتابیں ہیں
اس سائنسی جانچ پڑتال میں کیسی ثابت ہوتی ہیں؟ جب ماہر لنگوسٹک اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے بائبل جیسی قدیم کتابوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو الگورتھمز فوراً کئی مختلف آتھرز، مصنفین، ایڈیٹرز اور صدیوں پر محیط بدلتے ہوئے لنگوسٹک انداز کا ایک پیچیدہ پیچ ورک پکڑتے ہیں۔ سائنس بآسانی ان ملٹیپل انسانی ہاتھوں کو بے نقاب کر دیتی ہے جنہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ان میں رد و بدل کیا ہے۔ یعنی ایک آتھر نہیں ہے، ملٹیپل ہیں، چینجز ہوئے ہیں اس میں۔ لیکن جب الکرانہ نے 2014 جیسے محققین نے قرآن کے اندرونی ڈھانچے کا تجزیہ کرنے کے لیے ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تو مشین کو ایک دنگ کر دینے والی چیز ملی۔ 23 سال کی طویل عرصے میں، جنگ میں، امن میں، گہرے دکھ، ہجرت اور شاندار فتوحات کے بالکل متضاد اور مختلف حالات میں نازل ہونے کے باوجود قرآن کریم ایک بالکل کانٹینیوس، ایک ہی لنگوسٹک سٹائلسٹک ہوموجینٹی میں برقرار رہتا ہے، ایک ہی انداز، ایک ہی آتر۔ یہ مختلف ادوار یا مختلف تحریروں کا کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ ایک واحد میتھمیٹیکل طور پر بے عیب آواز میں بات کرتا ہے جس میں ناممکن اسٹرکچرل توازن ہے۔ جیسے اس میں اتنے زیادہ اسٹرکچرل توازن ہے، اتنی ورڈ فریکوینسی اتنی پرفیکٹ ہے کہ وہ پاسبل ہی نہیں کہ اس ٹائم میں ہو سکے۔ لہٰذا میرا سیدھا سوال ہے اور ہر اس ایتھیسٹ شخص کے لیے ہے، کھلا چیلنج ہے کہ اگر 7ویں صدی کے صحرائے عرب میں کسی انسان نے قرآن کریم لکھا تھا تو اس نے یہ کیسے کیا؟ اس نے اپنے ایک دوسرا لامحدود حد تک پیچیدہ لنگوسٹک فنگر پرنٹ کیسے ایجاد کیا اور اسے 23 سال تک بغیر کسی ایک بھی نفسیاتی یا لنگوسٹک غلطی کے کیسے برقرار رکھا؟ اس نے یہ کیسے یقینی بنایا کہ اس کے عام اور روزمرہ کے بولنے کا انداز ایک بار بھی غلطی سے بھی قرآنی متن میں شامل نہ ہو؟ انسانی نفسیات اور جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ طبی طور پر ناممکن ہے۔ تو مجھے بتائیں 1400 سال پہلے رہنے والے ایک انسان نے آج کی جدید اے آئی اسٹائلومیٹرک تجزیے کو کیسے شکست دی؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ دوسرا سوال، تمام ملحدین سے، ایگنوسٹک سے، شکوک و شبہات میں مبتلا ان لوگوں سے آج ہم کائنات کے عین خمیر یعنی ایسٹرو فزکس اور کائنات کی فائن ٹیوننگ ہے یونیورس کی، اس کا استعمال کرتے ہوئے ایتھیس سے الحاد کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ دہائیوں سے ملحدین بڑے اعتماد کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ یہ کائنات، یہ شاندار، یہ خوبصورت کائنات محض ایک بے ترتیب، اندھا اور حادثاتی عمل ہے۔ آپ کا ماننا ہے کہ کسی اندھے دھماکے نے اتفاقاً ہمیں اور اس زندگی کو وجود بخش دیا ہے، لیکن جدید ایسٹرو فزکس نے آپ کے اس وہم کو مکمل طور پر پاش کر دیا ہے۔ سائنس نے دریافت کیا کہ کائنات بنیادی طاقتوں جیسے گریوٹی، الیکٹرو میگنیٹزم اور اسٹرانگ اور ویک نیوکلیئر فورس کے انتہائی کڑے قوانین کی تابع ہے، اور یہ طاقتیں بے ترتیب نہیں ہیں، یہ ایک انتہائی باریک اور مطلق توازن کی دھار جسے ریزر ایج پر قائم ہے۔ اگر آپ گریویٹیشنل کانسٹنٹ میں ایک مائکروسکوپک لیول پہ ایک فریکشن آف اے پرسنٹ کی بھی تبدیلی کر دیں تو یا تو کائنات تباہ کن انداز میں سکڑ کر ایک سپر میسو بلیک ہول بن جائے گی، یا پھر اتنی تیزی سے پھیلے گی کہ ایک بھی ستارہ یا کوئی بھی نظام شمسی کبھی بھی وجود میں نہ آ سکے۔ اگر اسٹرانگ نیوکلیئر فورس صرف 2% زیادہ مضبوط ہوتی تو کائنات میں ہائیڈروجن کا وجود نہ ہوتا۔ اگر یہ 5% کمزور ہوتی تو آکسیجن یا کاربن جیسے بھاری عناصر وجود میں نہ رکھتے، یعنی ہم ہی نہ ہوتے۔ زندگی طبی طور پر ناممکن ہو جاتی اور کائنات ایک مردہ ویرانہ ہوتی۔ مشہور فزسسٹ پال ڈیویس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ کائنات میں موجود یہ جو ڈیزائن ہے، یہ فائن ٹیوننگ کی جو موجودگی ہے، اس قدر زبردست ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے لکھا کہ اگر بگ بینگ کے 1 سیکنڈ کے بعد کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار 1,00,000 کروڑ ملین حصے میں بھی کم ہوتی تو کائنات اپنا موجودہ سائز لینے سے پہلے ہی دوبارہ سکڑ کر ختم ہو جاتی۔ آکسفورڈ کے میتھمیٹیکل فزسسٹ سر راجر پینروز نے ہماری کائنات کے آغاز میں موجود اس بے عیب ترتیب یعنی لو انٹروپی سٹیٹ کے محض اتفاق سے وجود میں آنے کی کہ یہ خود بھی اگر بن سکتا ہے اس کی میتھمیٹیکل کیا پاسبلٹی ہے، تو انہوں نے نکالا کہ وہ ایک حصے کا 10 × 10⁻123 ہے۔ یہ ایک ایسا دنگ کر دینے والا نمبر ہے، ناقابل تصور نمبر ہے کہ اگر آپ پوری قابل مشاہدہ کائنات کے ہر ایک پروٹون، ہر ایک الیکٹرون پر 1 صفر لکھنا شروع کر دیں تو پورا نمبر لکھنے سے پہلے کائنات کا سارا مادہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کائنات کسی اندھے حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک مکمل طور پر کیلیبریٹڈ اور ڈیزائن شدہ شاہکار ہے۔
اب ذرا قرآن کریم کی طرف دیکھیں. 1400 سال پہلے ہبل یا جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے بہت پہلے خالق نے اپنے ڈیزائن پر شک کرنے والے ہر شخص کو ایک براہ راست چیلنج دیا. سورہ ملک کی آیت نمبر 3 اور 4 پڑھیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی، کوئی تفاوت نہ دیکھے گا تو نگاہ پھیر کر دیکھ، کیا تجھے کوئی خلل نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ پھیر، تیری نگاہ واپس لوٹ آئے گی تھکی ہوئی، تجھے کوئی تفاوت نہیں ملے گا. صدیوں تک سائنس کائنات کو کھوجتی رہی. ہم نے بلیک ہولز، کہکشاں اور کوانٹم فزکس کی گہرائیوں میں بے ترتیبیاں ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور بالکل ویسا ہی جیسا کہ قرآن نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، ہماری نگاہ تھک ہار کر، عاجز ہو کر، ایک مطلق اور ایک خوفناک حد تک کامل توازن یعنی ٹیریفائنگ پرفیکشن کو گھورتی ہوئی واپس لوٹ آئی، پر ہم نہیں ڈھونڈ پائے. لہٰذا میرا سیدھا سوال اور ویڈیو دیکھنے والے ہر ملحد کو کھلا چیلنج ہے کہ اگر کائنات واقعی ایک اندھا حادثہ ہے تو فطرت کی ان طاقتوں کو اس قدر خوفناک حد تک کامل درستگی کے ساتھ کس نے کیلیبریٹ کیا، کس نے بنایا؟ 7ویں صدی کے صحرائے عرب میں موجود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے معلوم تھا کہ اگر آپ آسمانوں کے اس پیچیدہ ڈھانچے کی گہرائی میں دیکھیں گے تو آپ کو 0% تفاوت اور 0% خامی ملے گی؟ انہیں کاسمولوجیکل کانسٹنٹ اور فزکس کے عین درست پیرامیٹرز کس نے سکھائے کہ اس پر اتنا بڑا چیلنج دیا؟ اگر آپ خالق کا انکار کرتے ہیں تو اس میتھمیٹیکل حساب کو اس کی بھی علمی وضاحت کریں، اس سوال کا منطقی جواب دیں، یا پھر یہ کھلے دل سے تسلیم کریں کہ آپ کا کھوکھلا نظریہ اس سائنس نے مکمل طور پر پاش کر دیا ہے جس پر آپ اتنا فخر کرتے ہیں. اور یہ باتیں جو ہے وہ نان مسلم سائنٹسٹ کی ہیں، فائن ٹیوننگ کی. اور ہاں، یہ مت سمجھے گا کہ صرف ان 2 سوالات پر آ کر ختم ہو گئی ہے. یہ تو محض ایک شروعات ہے. لاجواب ایک مکمل سیریز ہے، اور وہ اب وقت آ گیا ہے کہ الہات کو باقاعدہ علمی اور سائنسی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. برسوں تک آپ لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے رہیں، ہم سے سوالات کرتے رہیں، اور ہم پوری دیانتداری سے، اخلاص سے آپ کو جواب دیتے رہیں. اب آپ کا وقت ہے کہ آپ اپنے ڈیفنس کے خول سے باہر آئیں اور ان سائنسی، منطقی اور قرآنی حقائق کا سامنا کریں. اب ثابت کرنے کا بوجھ، برڈن آف پروف آپ کے کندھوں پر ہے. اگلی قسطوں میں کائنات کے آغاز، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، بلیک ہولز اور ان گنت چیزوں پر باتیں ہوگی. ایسے ناقابل تردید سوالات کے ساتھ ہم پھر ملیں گے جن کا جواب آپ کے کسی بھی فلسفے میں موجود نہیں. تب تک کے لیے اپنے تعصب کو ایک طرف رکھیے، اپنی انا کو پیچھے چھوڑیے اور ان حقائق پر دیانتداری سے غور کیجیے. ہمارا مقصد بالکل آپ کو ہرانا نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم آپ کو وہ چیز دے سکیں جس میں آپ کا فائدہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، کیونکہ یہ ذمہ داری ہم پہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. حتمی رائے آپ کی ہوگی، آپ کے پاس فری ول ہے. آپ آنا چاہیں تب بھی، نہ آنا چاہے تب بھی. ملیں گے انشاءاللہ اگلی قسط میں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.